السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعا سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کافی دنوں سے آپ کے لیے کوئی ویڈیو نہیں لے کر آئی ہوں، لیکن آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت دلچسپ ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ اور سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ مجھے کمنٹ میں کہتے ہیں السلام علیکم، ان لوگوں کو وعلیکم السلام، اور جو لوگ مجھے بہت پیاری پیاری دعائیں دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کافی لوگ پریشان ہیں اس بات سے کہ میں نے پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنائی تھی اور لوگوں نے کہا کہ دوبارہ بنائے، کوئی اچھا ایک اور ٹاپک اس طریقے سے لے کے آئے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں یہ نہیں لکھا، یا ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا، یا ہماری نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں، یا اولاد نہیں ہے، یا کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے عبادت کریں، سچے دل سے ہم اس کے آگے سر جھکائیں، سچے دل سے ہم اس سے مانگیں، اور پھر دینے والی ذات بہت بڑی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری تقدیر میں یا ہماری نصیب میں نہیں لکھا، یا ہماری تقدیر ہماری دنیا میں آنے سے پہلے یا ہمارا نصیب دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا محبوب بندہ ہو، اللہ کا قریبی بندہ ہو، تو اللہ اس چیز کو مٹا کر اس کے لیے دوبارہ اس کی تقدیر لکھتا ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک بہت بڑی مثال آپ لوگ کو پہلے بھی دے چکی ہوں، اور اسی لیے ایک بہت بڑی مثال میں آج آپ کو دے رہی ہوں، جو ایک نان مسلم کی ہے۔ وہ ایک راہب ہے۔ جو راہب ہوتے ہیں عیسائیوں کا علماء جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، انہیں راہب کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے نواسے امام حسن اور امام حسین ہیں، اور حضرت عمر فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں دو میاں بیوی ہوتے ہیں، یعنی راہب اور اس کی بیوی۔ ان لوگوں کو اولاد کی بڑی خواہش ہوتی ہے، لیکن ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کافی جگہ جاتے ہیں، بہت جگہ جاتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، پر ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو پھر ان کو کوئی بتاتا ہے ایک مسجد نبوی کا، کہ مسجد نبوی میں جائیں، وہاں آپ کو محمد ملیں گے، اور آپ ان کو بتائیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے اور ہمیں اولاد کی بہت خواہش ہے۔ تو وہ جاتے ہیں مسجد نبوی میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور آنکھیں کھول کے ان کو بتاتے ہیں کہ لوح محفوظ میں تو آپ کی اولاد لکھی ہی نہیں ہے۔ تو یہ سن کر وہ دونوں واپس جانے لگتے ہیں۔ اب راہب جو ہوتا ہے بڑبڑا رہا ہوتا ہے اپنی بیوی سے کہ تم مجھے اتنی دور چلا کر لے کے بھی آئیں، میں اتنا تھکا بھی، اور انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں، جس سے سب لوگوں نے جواب دیا ویسی انہوں نے ہمیں جواب دے کر واپس بھیج دیا۔ اب یہ لوگ یہ بات کرتے ہوئے جا ہی رہے ہوتے ہیں، تو مسجد نبوی کا جو صحن ہوتا ہے، وہاں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت 6 سال کے ہوتے ہیں۔ تو وہ بولتے ہیں کہ کیا ہوا بابا جی، کیوں بڑبڑاتے ہوئے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، راہب کہتا ہے کہ آپ بہت چھوٹے ہو، آپ نہیں سمجھو گے۔ تو وہاں پر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں راہب کو کہ میں 240 سال کا ہوں، میری عمر 240 سال ہے، آج تک میں ان بچوں کو نہیں سمجھ سکا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ آپ کو نہیں سمجھیں گے؟ اور یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں۔ تو وہ یہ دیکھ کر وہاں چلے جاتے ہیں کہ وہ جانے ان کا کام جانے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر راہب امام حسن اور امام حسین کو بتاتا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے، اور ہم لوگ بہت جگہ گئے، سب نے یہی کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہے، کسی نے ہمیں یہاں کا پتہ بتایا تھا، ہم یہاں پر آئے، اور محمد کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں میری اولاد ہے نہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ کہ آپ ان سے کہتے، آپ کو تو مانگنا ہی نہیں آیا نا بابا جی، آپ نے تو مانگا ہی نہیں، آپ ان سے کہتے کہ میری اولاد نہیں ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ لوح محفوظ میں آپ کی اولاد لکھی نہیں ہے، تو آپ ان کو کہتے کہ لوح محفوظ میں میری اولاد نہیں لکھی، جبھی تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ میری اولاد ہو۔ خیر، راہب وہاں سے جا رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاؤ بابا، آپ کی ایک اولاد ہوئی۔ تو اتنے میں امام حسین کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ایک نہیں دو۔ اتنے میں امام حسن کہتے ہیں دو نہیں تین۔ اتنے میں امام حسین کہتے ہیں تین نہیں چار۔ اور اس طریقے سے
وہ 7ویں دفعہ جب کہتے ہیں، 7 اولادوں کا بول چکے ہوتے ہیں، اور جب 8ویں دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 7 نہیں بھائی 8 کہنے والے ہوتے ہیں، تو راہب ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ بس۔ تو اب یہ کیا ہے کہ یہاں پر امام حسین اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں تقدیر مٹ رہی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام ان کی تقدیر میں اولاد لکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل سے، اور جب انسان اچھا ہوتا ہے نا، جب اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ ان کی سنتا ہے۔ تو اب یہاں پر جب وہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ کہ بس اور نہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ جھٹک دیتے ہیں کہ جاؤ بابا، نہ تمہیں مانگنا آیا نہ تمہیں لینا آیا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آج تم میرے منہ پہ ہاتھ نہ رکھتے تو حلب کی آبادی ایک طرف ہوتی اور تمہاری نسل ایک طرف ہوتی۔ حلب عراق کا ایک شہر تھا اس وقت میں۔ تو پھر راہب پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جن کا آپ شکوہ کر رہے تھے ہم ان کے باغ کے 2 پھول ہیں، یعنی ہم نواسۂ رسول ہیں۔ راہب کہتا ہے کہ مرشد کبھی میری طرف آنا ہوا تو میرے گھر ضرور آنا۔ تو جس پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آؤں گا بھی مگر تم پہچانو گے نہیں۔ تو اب اس سے آگے کی بات تو ہم بعد میں کریں گے کہ وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے یا وہ کیسے جاتے ہیں۔ ابھی ہم ٹاپک یہاں پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ تقدیر میں اولاد یا پیسہ یا خوشی، اس چیز کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے نصیب کا، اپنے تقدیر کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہے، ہماری دعائیں سننے والا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، اور الحمدللہ جب ہم مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہم اتنی جلدی مایوس کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، اور سب جانتے ہیں کہ دینے والی ذات جو ہے بہت بڑی ہے۔ تو اب ان کے 7 بچے ہو جاتے ہیں، جو راہب ہوتا ہے ان کی 7 اولادیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے کی جو کہانی ہے، جو اس کے آگے کا جو قصہ ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، تو اس کے آگے کا جو قصہ ہے انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ وہ لوگ راہب کے گھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور جانے سے پہلے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ Subscribe to my channel. Thank you for watching. Allah Hafiz.